بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو زیر بحث لے کے آئیں گے آج ہم، اس کا تعلق جنت کی اس تصویر سے ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو جنت کی تصویر بتائی گئی ہے یا اس کو پورٹرے کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ پہاڑ ہوں گے اور باغات ہوں گے اور غالیچے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ایک منظر ہے جو جیسے کہ کنٹری سائڈ کا منظر ہوتا ہے، وہ ہم سب وہاں کے جو رہنے والے ہیں اس سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں وہ رہیں گے۔ تو اور اس کے نتیجے میں جو سوال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو جنت کا تصور پیش کرتا ہے وہ بہت ایک لوکلائز تصور ہے، اور پرائمریلی یہ وہ تصور ہے جو عربوں کے مذاق ہے، عربوں کے ذوق کے مطابق تھا۔ عربوں کو باغات پسند تھے، عربوں کے ہاں اس طرح سے جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ ان کے اپنے مزاج سے بہت قریب تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہیں۔ تاہم جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جنت کی جو اصل تعبیر ہے اور جو اس کا جو اصل وصف ہے وہ سورہ بقرہ میں ایک تقابل کے اسلوب میں اس کو گنوا دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے میری آیات کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے باسی بنیں گے۔ اور اس کی فوراً بعد یہ کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں یہ بالکل مقابلے کے اسلوب میں یہ بتا دیا کہ جنت میں وہ جو زندگی ہوگی اس کی یہ تعبیر ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ اور دیکھیے کہ انسان کی جو زندگی کا سب سے بڑا المیہ اس دنیا میں ہے وہ یہی ہے کہ یا وہ کسی مستقبل کے خوف کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور یا ماضی کی ریگریٹس ہوتی ہیں، ماضی کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اصل بیان ہے وہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے جنت کی زندگی کا، وہ ان لافانی الفاظ سے ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب رہ گئیں اس کی تفصیلات، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو تفصیلات وہاں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں وہ بہت کچھ وہ ہیں کہ جو عربوں کے ذوق کے مطابق ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہاڑ ہیں اور نہریں ہیں اور غالیچے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ ہیں کہ جو عربوں کے ذوق کے بہت موافق ہیں۔ تاہم یہ دیکھیے کہ ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربوں کے لیے جب نازل کیا گیا، اس کے وہ اولین مخاطب بنے، تو یہ ضروری تھا کہ ان کے مذاق اور ان کے ذوق کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا، اور اسی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا۔ مگر اس کی قرآن کی میں جنت کا اصل بیان نہیں ہے۔ اصل بیان جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ خاص زندگی کی نوعیت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خوف اور حزن نہیں ہوگا اور پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں کوئی غل و غش، وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف انسان کے اندر جو ایک خاص طرح کا بغض ہوتا ہے یا ایک خاص طرح کا محلس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور وہاں انسان کی جو زندگی ہوگی وہ ایک ایسی زندگی ہوگی کہ جو واقعی انسان جس کو چیرش کرے گا اور جس کے بارے میں وہ محسوس کرے گا کہ یہ وہ ایک لافانی دولت ہے جو اس کو مل گئی ہے۔ اور دیکھیے سب سے بڑھ کے پھر قرآن نے اس کو ایک اور طرح سے بھی بیان کیا ہے تاکہ ہر طرح کے جو اذواق ہیں، جو ہر طرح کے جو ذوق ہیں، ہر طرح کے جو طبائع ہیں، وہ اس سے حظ اٹھائیں اور اس کی تفصیل اس سے جان لیں۔ اور وہ یہ الفاظ ہیں جو ایک سے زیادہ مواقع پہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی تم ظاہر نعمتوں کو گنوانے کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جو کچھ تم چاہو گے، جو کچھ بھی تمہاری امیجنیشن میں ہوگا وہ وہاں تمہیں فراہم کر دیا جائے گا۔ تو چنانچہ یہ جو ہمارے جدید دور کے لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں ان کے لیے کوئی انٹریکشن نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ تفنن کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گولف کورس وہاں پہ نہیں ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی ریزورٹ نہیں ہے جس سے وہ آج کل بہت سے حظ اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کو بتایا جائے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ جب جنت کو گنواتا ہے، جنت کے بارے میں تفصیل کرتا ہے، تو یہ ضرور ہے کہ وہ بنیادی بات بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ضرور ہے کہ وہ عربوں کے ذوق کے لحاظ سے بعض چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ پھر ایک جملہ ہے جو وہ بیان کرتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی تم جو بھی تمہارا خواہش ہوگی دل کی وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ تو یہ چیز انسان کو تشفی کا باعث بننی چاہیے کہ ہم آج جس دور میں بھی زندگی میں کے ہوں، جس دور کے بھی ہوں اس کائنات میں، جہاں پہ انسان کے اذواق مختلف ہوتے ہیں، ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں، ان کی پسندیدگیاں مختلف ہوتی ہیں، وہ چاہت کہ انعام کے طور پر جو چاہتے ہیں وہ اس میں فرق آتا ہے، تو یہ قرآن مجید کا یہ بیان اس کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جو کچھ انسان وہاں پہ چاہے گا، جو کچھ وہ امیجن کرے گا، جو کچھ اس کے ذہن میں آئے گا کہ وہ اس کو نعمت حاصل ہو جائے جو اس کے دور کے لحاظ سے اس کو دنیا میں حاصل ہے، اس سے کہیں بڑھ کے وہ پھر آخرت میں حاصل ہوگی۔ چنانچہ جنت کے اس بیان کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو بیان، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بعض باتیں وہ ہیں جو لوکلائزڈ ہیں، جو عربوں کے ذوق کے موافق ہیں، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں وہ لافانی جو ایٹماسفیئر ہے وہ جو بیان کیا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہاں انسان جو ہے وہ ہر لحاظ سے کسی بھی قسم کے خوف سے اور کسی نہ بھی قسم کے پچھتاوے سے بالکل پاک ہوگا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہے گا وہ اس کو میسر کر دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔